اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو علم رجال میں آج مدح و ثنا کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دعوی اجماع کو پڑھا، اس سے پہلے توثیق علماء متاخرین کو پڑھا اور وغیرہ۔ تو آج ہمارا جو درس ہے وہ دعوی اجماع کے بارے میں ہے۔ تو آج دعوی اجماع کے بعد جو ہمارا درس ہے وہ مدح و ثنا کے بارے میں ہے۔ دعوی اجماع ہم پڑھ چکے اور آج ہم مدح و ثنا دیکھتے ہیں اور پھر اس سے نتیجے کو سمجھنے کی قدر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مدح و ثنا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم رجال کسی راوی کے بارے میں لفظ ثقہ وغیرہ استعمال نہیں کرتا ہے اور براہ راست اس کی وثاقت کی خبر یا شہادت نہیں دیتا ہے، لیکن اس کے بارے میں تعریفی کلمات نقل کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم رجال کسی راوی کے بارے میں لفظ ثقہ استعمال نہیں کرتا، یا لفظ ثقہ جیسے جو لفظ ہے وہ استعمال نہیں کرتا، بلکہ براہ راست اس کی وثاقت یا وثاقت کی خبر یا شہادت نہیں دیتا ہے، لیکن اس کے بارے میں تعریفی کلمات استعمال کرتا ہے۔ جی محمد صاحب پڑھی اور اس کے فضائل مناسب کا تذکرہ کرتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس تعریف کو بھی عدالت کی علامت قرار دے لیا جائے یا اسے صرف تعریف کے خانے میں رکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ راوی دیگر اعتبارات سے قابل تعریف ضرور ہے، لیکن راوی ہونے کے اعتبار سے اس کا اعتبار ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ تو اس کی تعریف کو بھی عدالت کی علامت قرار دے لیا جائے یا اسے صرف تعریف کے خانے میں رکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ راوی دیگر اعتبارات سے قابل تعریف ضرور ہے، لیکن راوی ہونے کے اعتبار سے اس کا اعتبار ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ جی علماء محققین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تعریف اس بات کی علامت ہے کہ انسان ظاہری اعمال و افعال کے اعتبار سے قابل مدح و ثنا تھا اور قابل مذمت و تنقیص نہیں تھا، اور عدالت کے لیے یہ حسن ظاہری بہت کافی ہے۔ حسن ظاہری بہت کافی ہے، ورنہ اندر کے کیفیات کی شہادت کون دے گا، اور کسی انسان کی واقعی عدالت کے اس بات کا طریقہ کیا ہوگا۔ ہاں، تو علماء محققین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تعریف اس بات کی علامت ہے کہ انسان ظاہری اعمال و افعال کے اعتبار سے قابل مدح و ثنا تھا، جو اس کے ظاہری اعمال و افعال تھے وہ لائق مدح و ثنا تھے اور قابل مذمت و تنقیص نہیں تھے، اور عدالت کے لیے یہ حسن ظاہری بہت کافی ہے، ورنہ انداز کے اندر کے کیفیات کی شہادت کون دے گا؟ اندر کے بارے میں کون کس کو جانتا ہے؟ آپ اعمال دیکھیے تو فیصلہ کرتے ہیں، دل کو کیسے آپ جانیں گے کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے یا فلاں کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ کون کیسے سمجھے گا؟ اور کسی انسان کی واقعی عدالت کے اس بات کا طریقہ کیا ہوگا؟ ظاہر کو ہی دیکھا جاتا ہے۔ جی مجتہد کی ذاتی کوشش۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علماء متقدمین کے کلمات میں کسی انسان کے بارے میں صراحت کے ساتھ وثاقت و اعتبار کا ذکر نہیں ہوتا ہے، لیکن بعد کا مجتہد مختلف قرائن جمع کر کے راوی کے اعتبار کا اندازہ کر لیتا ہے اور اسے وثاقت کے بارے میں تقریباً یقین یا اطمینان ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اطمینان انسان کے حق میں یقیناً حجت اور سند ہے، لیکن اس کا حاصل کرنا جو ہے شعر لانے سے کم نہیں ہے۔ اس اطمینان کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ مجتہد راوی کے بارے میں جملہ خصوصیات کی اطلاع رکھتا ہو۔ اس کا طبقہ روایت کیا ہے؟ اس کے اساتذہ و مشائخ کون حضرات ہیں؟
اس سے روایت کرنے والے افراد کی حیثیت کیا ہے؟ صحیح. اس کی روایات یعنی یہ سب دیکھنا ہوگا اس کا طبقہ روایت کیا ہے، اس کے اساتذہ و مشائخ کون حضرات ہیں، کن سے روایت لیتا ہے. صحیح. اس سے روایت کرنے والے افراد کی حیثیت کیا ہے، جنہوں نے اس سے روایت کی ہے وہ خود کیسے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے. جی. اس کی روایات کی مقدار قلت و کثرت کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس علم میں روایات کو محفوظ کرنے کی صلاحیت کس قدر پائی جاتی ہے، اور اس نے کن کن ابواب میں کس طرح کی روایات کو نقل کیا ہے، اور اس کی روایات کو دیگر روایات کے مقابلے میں کیا حیثیت حاصل ہے. کوئی دوسری روایت اس کے بیان کی تائید کرتی ہے یا تمام روایات اس کے بیان کے خلاف اور مضاد ہے. یعنی کوئی دوسری روایت اس کے بیان کی تائید کرتی ہے یا دوسری روایت اس کے بیان کے خلاف ہے، مخالف ہے، متضاد ہے. ظاہر ہے کہ ان تمام امور پر احاطہ کر لینا انسان کو منزل اطمینان تک پہنچا دیتا ہے. جب انسان اتنی باتیں کر لے گا کہ اس کے استاد کون ہیں، اس کے مشائخ کون ہیں، یہ کس سے روایت نقل کرتا ہے، پھر جو اس سے روایت نقل کرتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں، وہ کس طرح کے افراد ہیں. صحیح ہے. اور اس طرح جو ہے جب انسان دقت سے کام لے گا تو یہ دوسری کوئی روایت اس کی تائید کرتی ہے یا نہیں کرتی، جب اتنی دقت سے کام لے گا تو ظاہر ہے کہ ان تمام امور کا احاطہ کر لینا انسان کو منزل اطمینان تک پہنچا دیتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ احاطہ کس قدر مشکل ہے، اور اس کا پیدا کرنے والا کون ہوگا اور کس صلاحیت کا انسان ہوگا. یہ مسئلہ دشوار گزار ضرور ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر مجتہد ان منازل سے گزر جائے اور وثاقت کا اطمینان پیدا کر لے تو یہ اطمینان اس کے حق میں حجت ہے یا نہیں. کھلی ہوئی بات ہے کہ اطمینان بہرحال اطمینان ہے اور اسے دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی ہے. بہرحال کہہ رہے ہیں کہ کھلی ہوئی بات ہے کہ اطمینان بہرحال اطمینان ہے. یعنی جب انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے کسی کے بارے میں تو پھر اسے دنیا کی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی ہے. یعنی اطمینان مین چیز ہے، یقین اور اطمینان اصل چیز ہے. اگر کسی کے بارے میں اطمینان اور یقین اور قطع حاصل ہو گئی تو پھر اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، پھر اسے ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یقین اور اطمینان پر عمل کیا جاتا ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ اطمینان حاصل ہو جائے. اگر کسی طرح اطمینان حاصل ہو جائے، کسی چیز کے بارے میں، کسی کی وثاقت کے بارے میں یقین حاصل ہو جائے، انسان مطمئن ہو جائے تو پھر اس کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کو پر عمل کرنا یا اعتبار کرنا یا اس کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے. نکتفی بہذا المقدار، باقی بدن سے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.